ایک فلیش پوائنٹ کی طرف کھینچ کے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح اور ڈاکٹر جس صاحب، کا آپ اشارہ نیوکلیر ہم نے ملک ہونے کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی پلیز ضرور اس پہ کامنٹ کیجئے گا کہ بھارت جو گیدڑ بھبکیاں تو بڑی دے رہا ہے کہ وہ کوئی سٹرائک کر سکتا ہے، جیسے میڈیا بھی ان کا اس بات کے اوپر بڑا فوکس کر رہا ہے، لیکن کیا جو اتنے انٹرنل کانفلکٹس میں الجھا ہوا بھارت ہے اس میں اتنا دم خم ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی اقدام کر سکے، وہ بھی ایک نیوکلیر پاور کے خلاف؟ دیکھیں، وہ تو ایک میجر کی بات ہے، وہ ایک اسیسمنٹ کی بات ہے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا اس سے لینا دینا کوئی نہیں۔ ہم اس وقت ہمیں جو اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اپنے ساورنٹی کی حفاظت کے لیے جو ہمارے نیشنل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا ہے، بڑی کلیئر ہے، بہت کینڈیڈ ہے اور بہت واضح ہے، جس میں ہم کوئی انٹرنیشنل قوانین کی بھی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں، اور اپنے عزت و تکریم و ناموس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے کچھ دیر پہلے بتایا کہ پاکستان ریمینز فلی کیپیبل اینڈ پریپیئر ٹو ڈیفائن اٹس ساورنٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اگینسٹ ایگریشن، جو کہ انڈیا بار بار دھمکیاں دے رہا ہے، انکلوڈنگ واٹر ٹیررزم۔ یہ جو ان کے الفاظ ہیں آج کے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، واٹر ٹیررزم اور ملٹری پرووکیشن۔ تو ہم نے تو بالکل واضح کر کے بلیک اینڈ وائٹ میں رکھ دیا ہے دنیا کے سامنے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے آج یہ کہہ دیا کہ یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ تشویشناک ہے، اور اس پہ ہم نے بڑی مانیٹرنگ اس کی کر رہے ہیں، اور سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کے انہوں نے بھی دونوں سائڈ کو کہا ہے۔ وہ تو خیر چلے ایک نارمل سی وہ ہے، لیکن پوری دنیا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ غزہ کے قاتل اور گجرات کے قاتل کا گٹھڑ بھی بے نقاب ہو چکا ہے۔ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ منظر عام پر آ چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر مقبوضہ جموں و کشمیر پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر آمد انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں آمد پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی سرکار پہلے ہی اسرائیلی طرز کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے تو غزہ کے قاتل اور گجرات کے قاتل کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے۔ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ منظر عام پر آ چکا ہے۔ پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر مقبوضہ جموں و کشمیر پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق، اور اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر آمد انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں آمد ہوئی ہے اور پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری ہے۔ رضا محمد صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے بریکنگ آپ کے ساتھ اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی، جو اسرائیلی لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور تکنیکی ساز و سامان کے ساتھ لیس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بے شمار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو کیا اب اس جو فالس فلیگ آپریشن ہے اس کو چھپانے کے لیے کچھ اور کرنے جا رہا ہے انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ یہ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ آج کا تو ہے نہیں، بہت پرانا ہے، اور جب بات اینٹی مسلم گٹھ جوڑ کی آتی ہے تو اس میں یہ ایک ایڈیشن ہو جائے گی انڈیا کے اندر۔ انڈیا اور اسرائیل بہت عرصہ پہلے سے بھی مل کے کام کر رہے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے، ان کی آپس میں ٹریننگ ہوتی ہے، ایکوپمنٹ ایک دوسرے سے لیتے ہیں، خاص کر انڈیا نے بہت سارے ایکوپمنٹ جو مانیٹرنگ کا ہوتا ہے، باقی ٹیکنیکل ایکوپمنٹ ہوتا ہے، وہ اسرائیل سے لیا ہوا ہے اور لے رہے ہیں۔ اسی طرح وہ جنگی ساز و سامان میں بھی اسرائیل ان کو ہیلپ کرتا ہے۔ تو ابھی اسرائیلی ایجنٹس کا یہاں پہ آنا، ٹیکنیکل ایجنٹس کا یہاں پہ آنا کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، جیسے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے تو ایک گٹھ جوڑ ہے جو اینٹی مسلم گٹھ جوڑ ہے، جو غزہ میں ہوا، جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے اور غزہ میں ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ اسی کی ایکسٹینشن بن جائے گی۔ اور آپ نے اگر فالو کیا ہو تو یہ پہلگام حملہ سے پہلے پچھلے مہینے بھر میں تقریباً 3-4 ہفتے سے بہت زیادہ آپریشنز وہاں پہ کشمیر میں کیے گئے، جس میں بہت سارے نہتے
को मारा गया, और कई जो इनकाउंटर्स हैं वो हफ्ता हफ्ता भी चलते रहे हैं। तो ये सारे का सारा ड्रामा जो परसों तरसों हुआ है वो उसकी एक कल्मिनेशन थी, और अभी आगे जो अनफोल्ड हो रहा है वो सारा वही है जो पहले से प्लान था कि इसको किस तरह से पाकिस्तान के और कश्मीरियों के अगेंस्ट यूज़ करना। और रज़ा मोहम्मद साहब, आपकी नज़र में इसका सोल पर्पस आप कह सकते हैं कि ये एक सोल पर्पस है इस ड्रामे का? क्योंकि देखिए, सबसे जितनी भी जो सबसे पहले स्टेप्स लिए इंडिया ने, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सिंतास मुआहदा। और अगर सिंतास मुआहदे की बात करें तो वो पिछले कोई 2-3 मरतबा बाकायदा तौर पर इंडिया कह चुका है, ये लेटर भेज चुका है, ख़त भेज चुका है कि इसको हम रिव्यू करना चाह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि सोल पर्पस एक ये हो सकता है, पहले आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया किसी ना किसी तरीके से, अब सिंतास मुआहदे को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इंडिया बड़ी देर से ये चाह रहा है। जी, इट इज आई वुड से जी कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सोल पर्पस है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बिगर पर्पसेस में से एक है, लेकिन जो मेजर पर्पस उनका है वो है पाकिस्तान को डिमोनाइज करना, पाकिस्तान को बदनाम करना। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह जा रही है, महंगाई कम हुई है, इन्फ्लेशन कम हुई है, पाकिस्तान का कॉन्टेक्ट विद दी इंटरनेशनल एजेंसीज बेहतर हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस बेहतर हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ देयर पार्लियामेंट पहले एड्रेस में पाकिस्तान की तारीफ की, और पाकिस्तान का और अमेरिका का दोबारा से एक आना जाना शुरू हो गया, कोऑपरेशन शुरू हो गई अगेंस्ट द टेररिज्म एंड ऑल दैट। और इस तरह बाकी कंट्रीज़ के साथ भी पाकिस्तान अच्छे हो रहे हैं। तो ये सारे का सारा इसीलिए रचाया पाकिस्तान को डिमोनाइज किया जाए और दुनिया के नज़र में पोर्ट्रे किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है और टेररिज्म परपेट्रेट करता है, वेयर एज वी आर आर सेल्फ विक्टिम ऑफ द टेररिज्म। आपको पता ही है, लाखों अरबों का नुकसान पाकिस्तान का हुआ, हज़ारों लोगों की जानें गई। अभी इसी साल को अगर देख ले तो अभी 4 महीने तकरीबन गुजरने को हैं, तो 4 महीने में सैकड़ों शहादतें हम लोग देख चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो हमला था वो जाफर एक्सप्रेस पे था। अल्लाह का शुक्र है कि अफवाज पाकिस्तान ने और सिविल इदारों ने और लोकल एजेंसीज ने मिल के 36 घंटे के अंदर अंदर ये ड्रामा ख़त्म किया। लेकिन उसके भी अगर ताने बाने जोड़ें तो वो जाके इंडिया से ही मिलते हैं। तो ये सारे का सारा ड्रामा इसलिए है जी कि तो जो लोगों की हटाई जाए, पाकिस्तान को डिमोनाइज किया जाए, तो वन ऑफ द वो ये हो वन ऑफ सकता द है कि पर्पस तो ये हो सकता है, आप बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन एक मल्टीपर्पस वॉर जो है वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। उसको तकलीफ है इस बात से कि हम इकोनॉमिकली जो है स्टेबल हो रहे हैं, उसको तकलीफ है इस बात से कि हमारी इंटरनेशनल बेहतरी आ रही है, और उसको तकलीफ है इस बात से कि हम जो है वो मजबूत हो रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। और फिर ये कि जो रीजनल के हमारे कंट्रीज़ हैं, जो कि हमारे बड़े होस्टाइल कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। इस सब चीज़ों से भारत को तकलीफ है और ये मल्टीपर्पस वॉर जो है वो हमारे खिलाफ लड़ रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है और अब तक जो इसमें पेशरफ्त हो चुकी है, दोनों मुल्क एक तो जंग के दहाने पर हैं और दोनों मुल्कों की जानिब से मुख्तलिफ पाबंदियां एक दूसरे पर आयद कर दी गई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा मंडरा रहा है और पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे के शहरियों को वापस जाने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया गया है।